علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت عروج، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر۔ میں ایس ایم رضا اردو نیوز بہار کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس وقت میں موجود ہوں ضلع سیتامڑھی کے نانپور بلاک کے بالا سات گاؤں میں، اور میں بتا دوں کہ یہاں جو ہے ایک بہت ہی بہترین کام انجام دیا جا رہا ہے کہ ناخواندہ مسلمانوں کے لیے 2 روزہ تربیتی پروگرام جو ہے مدرسہ دارالعلوم بالا سات کے زیر اہتمام اور حضرت مولانا قاضی عمران صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم بالا سات کے نگرانی میں یہ کام کیا جا رہا ہے کہ جو بھی ناخواندہ مسلمان ہے، جو بھی کمزور طبقہ ہے، غریب ہے، مزدور حضرات ہیں، ان کو جو ہے دین اسلام کی باتیں سکھائی جا رہی ہے، دین کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے، دین کا کام کس طرح کرنا ہے، وہ تمام جو ہے سکھایا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی میں بتا دوں کہ یہ ان کو سکھایا ہی نہیں جا رہا، بلکہ یہ 2 دن کی جو مزدوری ہوتی ہے، جو مزدور کی انہیں دیا بھی جائے گا، اور بھی بہت سارا کٹ ہے ان کو دینے کے لیے تمام جو ہے کہ یہ کام انجام دیا جا رہا ہے۔ میں بتا دوں کہ یہ سب سے بہتر کام ہے۔ حضرت مولانا قاضی عمران صاحب ہیں یہاں، ان سے ہم بات کریں گے، اور اصل مقاصد کیا ہے اس کا، اور کیا میسج دینا چاہتے ہیں عوام کو، خاص طور سے تمام امت مسلمہ کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں، یہ تمام باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو حضرت بتانے کی زحمت فرمائیے کہ یہ جو 2 روزہ ناخواندہ مسلمانوں کے لیے جو تربیتی پروگرام رکھا گیا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 مہینہ پہلے سلسلہ سہروردیہ گیا۔ ہندوستان میں ایک واحد اللہ والے ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ جتنے کام دین کے آپ کر رہے ہیں کرتے رہیں، لیکن ان تمام کاموں میں سب سے بہتر اور موجودہ دور کی شدید تر ضرورت ہے کہ ناخواندہ مسلمانوں کو تمہارا دین کیا ہے، مذہب کے اعتبار سے تم کون ہو، اسلام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا 5 نام، نبی کا 3 نام کم سے کم یاد کرایا جائے۔ اس کا پورا ایک نصاب ہے میرے پاس۔ آج جو یہ پروگرام چل رہا ہے، اس کی یہ دوسری کڑی ہے۔ پہلے ہم نے آغاز کیا تھا 100 ان پڑھ مزدوروں کے لیے، وہ 24-25 مارچ کو ہوا تھا، ادارہ سبیل الشریعہ آواپور سیتامڑھی بہار کے زیر اہتمام۔ یہ اصلاً میرے ذہن کا خاکہ ہے، اور اس کے پیچھے کوئی تنظیم نہیں ہے۔ میں نے اپنے طور پر اس پروگرام کو اوڑھ رکھا ہے کہ کسی عمر کے بھی مسلمان مرد ہوں یا عورت، وہ دین کی بنیادی باتیں ازبر یاد کر کے رکھیں، اور دنیا سے جائیں تو وہ مسلمان بن کر چلے جائیں۔ کوئی دنیاوی غرض پیش نظر نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ ہے کہ آپ نے 13 سال مکہ میں صرف انہی باتوں پر محنت کی۔ جب گھر سے نکلتے تھے پتھر لگتا تھا، سر سے خون آتا تھا، راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے تھے، لیکن آپ نے ہمیشہ یہی کہا کہ لا الہ الا اللہ دل کی سچائی کے ساتھ پڑھ لو، اس پر قائم رہو، اور قائم رہتے ہوئے مر جاؤ گے تو آگے کی منزل آسان ہے۔ دراصل کسی عمر کے بھی مسلمان ہوں، ہم شادی میں ان سے کام لیتے ہیں، موت کے موقع پہ کام لیتے ہیں، مہمانی کے موقع پہ ان کو استعمال کرتے ہیں، یا گھریلو ضروریات میں ان کو یاد کرتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں، لیکن کبھی ہم یہ نہیں پوچھتے بھائی تمہارا کلمہ صحیح ہے یا نہیں، تمہارا دین کیا ہے، اور مذہب کے اعتبار سے تم کون ہو۔ تو پڑوسی جو میرا دینی بھائی ہے وہ ان پڑھ ہے، اور ضرورت میں ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، اور ہم عالم ہیں، ہمیں دین کی بنیادی باتیں معلوم ہیں، لیکن ہم انہیں بتا نہیں پاتے، تو عند اللہ ہماری پکڑ ہوگی۔ اس خوف کو سامنے رکھ کر
کچھ اللہ کے یہاں حساب و کتاب ہلکا ہو جائے، اس لیے یہ تحریک میں نے شروع کی ہے، اور انشاءاللہ تا حیات میں اس تحریک کو چلاؤں گا، اور 2 ہی صحیح 4 ہی صحیح ان کو بیٹھا کر میں دین کی بنیادی باتیں ازبر کراؤں گا۔ یہ میرا مقصد ہے، رضائے الہی۔ مستقبل کی کیا سوچ ہے، یعنی کہ اس کے بعد کہاں یہ پروگرام، یعنی یہ تربیتی پروگرام جو کرنا ہے، تو اس کے بعد کون سا گاؤں ٹارگٹ میں ہے یا کون سا گاؤں؟ دیکھیے، میرے پروگرام کرنے کا دائرہ جو ہے وہ مسجد کے حلقہ کے حساب سے ہے۔ جیسے ہم نے بالاسات کے اس قاسمی محلہ گٹولی مسجد کے اندر میں نے اس پروگرام کا کام شروع کیا ہے، یہ دوسرا پروگرام ہے۔ اس گاؤں میں دارالعلوم بالاسات سیتامڑھی بہار کی مسجد کے علاوہ 5 مسجدیں اور ہیں، ہر مسجد کا حلقہ الگ الگ ہے۔ رمضان شریف میں حافظ کی تراویح کے لیے جو ہدیہ وصول کرتے ہیں، اس حساب سے میں نے دائرہ بنایا ہے، اور 4 مقام پر اور یہ پروگرام ہوگا۔ فاصلہ 1 مہینہ کا رکھتے ہیں۔ اگلا ہدف میرا ہے مسجد قوت اسلام، جو سید احمد ارمان صاحب کے گھر کے سامنے ہے۔ وہاں حجام برادر اور شاہ برادر بڑی تعداد میں رہتے ہیں، اور وہ دین و اسلام سے اور کلمہ سے بالکل نابلد ہیں۔ امت مسلمہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس طرح کے پروگرام جو ہے وہ آگے بھی جاری رکھیں یا اپنے گاؤں میں کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کا تو فائدہ بہت زیادہ ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ میری خواہش ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ جو قوم مسلم ہے، اس میں آئندہ چل کر وہ ہمارا ساتھ دیں گی، اور ہماری اس تنظیم سے وہ جڑیں گی۔ اور ہم تو کہا کرتے ہیں صاف کہ ہم مایوس نہیں ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ اور میں نے بھی ایک مصرع بنایا ہے، شعر بنایا ہے، جس کا پہلا مصرع میں نے اپنا بنایا ہے، اور دوسرا مصرع میں نے شاعر سے لیا ہے۔ اب وہ مل جائے کاغذ تو میں آپ کو سنا دوں۔ جی، کچھ کم شامل ہوئے ہیں مسلمان تو کیا ہوا، کچھ کم شامل ہوئے ہیں مسلمان تو کیا ہوا، مایوس تو نہیں ہے، مایوس تو نہیں ہے طلوع سحر سے ہم۔ اس کا حلقہ محدود ہے، آبادی مسلمانوں کی کم ہے، اکثر لوگ تجارت کی غرض سے گاؤں کے باہر ہیں۔ جتنے ہمیں دستیاب ہوئے ان کو بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ ہمارے مذکرین نے سکھایا، اور سیکھنے جو لوگ آئے انہوں نے محسوس کیا کہ ہم اب تک اندھیرے میں تھے، اب روشنی میں آ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ پروگرام آگے بڑھے گا اور امت شامل ہوگی۔ جیسا کہ میرے علم میں ہے کہ جو لوگ اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں سیکھنے کے غرض سے، یا جو بھی مزدور حضرات ہیں یا جو بھی ناخواندہ مسلمان ہیں، تو ان کو جو ہے مزدوری وغیرہ بھی دی جاتی ہے، کچھ کٹ وغیرہ ہدیتاً پیش کیا جاتا ہے، کیا سب ہے، کچھ بتائیں گے؟ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو حضور کے مدرسہ میں ہر عمر کے لوگ تھے، ان کو حیا نہیں آتی تھی دین سیکھنے کے لیے۔ ابھی کچھ لوگوں میں حیا آ گئی ہے کہ میں اپنے پوتے سے کیسے سیکھوں، میری عمر 70 سال، پوتے کی عمر ہے 7 سال۔ تو اس زمانے کے اندر لوگ دین سیکھنے آتے تھے اس حال میں کہ بھوک کی وجہ سے ان کے پیٹ پہ پتھر بندھے رہتے تھے تاکہ کمر جھکے نہیں۔ ہم نے اس کا نقشہ بدل دیا ہے، اپنے گھر میں رہ کر کے دین سیکھیے اور پیٹ بھر کے جائیے۔ اس کے لیے ہم اہتمام کرتے ہیں کٹ کا، اس میں آئینہ، کنگھی، قینچی، ناخن تراش، بلیڈ، ریزر، بلیڈ کی پیکٹ، ریزر، اور کان صاف کرنے والا، اور تسبیح اور مسواک، ایک ٹوپی، ایک رومال، اور پلس 500 روپیہ۔ مزدوری کے نام پہ نہیں دے رہے۔ وہ جو پچھلا پروگرام ہم نے کیا ناخواندہ مزدوروں کا، یہ لفظ بھونڈا تھا، اس میں مزدور آویں یا کاروباری آویں یا کسان آویں، اس لیے ہم نے مزدور کا لفظ ہٹا دیا ہے۔ ہم نے صرف لکھا ناخواندہ مسلمانوں کا 2 روزہ دینی، تعلیمی، دعوتی، اصلاحی، تربیتی نظام
प्रोग्राम भी इसका नाम हमने नहीं रखा है। یہ جو انتظامات کرتے ہیں آپ تو اس میں پیسے کا جو خرچ ہے تو یہ اخراجات کہاں سے پورے کرتے محلے کے لوگوں سے کہتے ہیں دیجیے، جیسے ابھی میں نے ماسٹر اشتیاق احمد عرف ارمان صاحب جو گاڑھا کے رہنے والے ہیں، ان کی نالیال یہی ہے، مولانا فصیح عالم رحمۃ اللہ علیہ ان کے نانا ہیں، میں نے ان سے ابھی کہا تو انہوں نے 1000 روپیہ دیا۔ میں بتا دوں کہ نہایت ہی عمدہ کام ہے یہ، اور یہ جو تربیتی نظام کے تحت تربیتی پروگرام کیا گیا ہے دین سکھانے کے لیے، یہ بہتر کام ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر محلے میں ہر گاؤں کے لوگ جو ہے یہ عہد کریں کہ اس طرح کا پروگرام جو ہے وہ کرائیں، جس سے جو ہے جو ناخواندہ مسلمان ہیں وہ کچھ سیکھ سکیں، اور جو دین سے دور ہے جنہیں نماز پڑھنا نہیں آتا۔ واقعی ہمارے بیچ بھی، ہمارے درمیان بھی کچھ ایسے بوڑھے چچا ہیں، کچھ ضعیف چچا ہیں، کچھ نوجوان طبقہ ہے جسے جو ہے کھانے کی دعا تک معلوم نہیں، سلام کرنے کا طریقہ تک معلوم نہیں، تو خیر اس کے ذریعے جو ہے یہ تمام طریقہ جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح جو ہے رہا جاتا ہے، کس طرح زندگی گزارا جاتا ہے، گھر میں کس طرح رہنا ہے، نماز کس طرح ادا کرنا ہے، تو یہ تمام باتیں جو ہے اس میں سکھائی جاتی ہیں۔ یہ 2 روز کا پروگرام کیا جاتا ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے تربیتی نظام۔ تو خیر ہم یہ آپ سے ریکویسٹ کریں گے، تمام جو بھی اس نیوز کو دیکھ رہے ہیں اردو نیوز بہار کے ذریعے، تو ان تمام مسلمانوں سے ہم اپیل کرنا چاہیں گے کہ اس طرح کا پروگرام ہوتے رہنا چاہیے، اور اگر جو کرتے ہیں تو ان کے حوصلے کو بڑھائیں، ان کا تعاون کریں ہر طریقے سے۔ آپ دیکھتے رہیں اردو نیوز بہار، کیمرہ مین ظفر کے ساتھ میں SM رضا، آپ کا خادم، اردو نیوز بہار، ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر۔